اچھا اب جو ہم نے باتیں کرنی ہے، میں نے صبح ہی آپ کو بتایا تھا، بہت ساری دفعہ زندگی میں ایسے ہوتا ہے نا، ہم نے بڑے پیشن کے ساتھ بڑی ڈگری لی، کوالیفیکیشن لی، ایک نوکری شروع کی، ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جائیں گے، اور سما ہوا یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج بھی یہ سال بھی ویسے ہی جیسے پچھلا تھا، نہ تنخواہ بڑھی، نہ ہمیں عمرات ملی، نہ ہم نے اپنے کریئر کی اس جگہ کو ہٹ کیا جہاں پر کہ ہم ہٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور پھنس بھی گئے ہیں، نکل بھی نہیں سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ اب یہ جو مسائل ہیں اس کا سامنا عموماً مرد حضرات کو پڑتا ہے، لیکن خواتین بھی بعض اوقات اس صورتحال کا شکار ہو جاتی ہیں اگر وہ کریئر اورینٹڈ ہوں، اگر وہ سوچ رہی ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اس کا حل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آج اس موضوع کے بارے میں ہم خاص طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ولنگ ویز کے سی ای او ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں، جو کہ ویل نون سائیکیٹرسٹ ہے، اور حال ہی میں امریکہ سے ایک زبردست قسم کی ٹریننگ کر کے لوٹے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری ایسی افیکٹو اور یوزفل اور لیٹسٹ ٹپس جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں اس شو میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ جو مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اچھا پہلے تو میں بتا دوں کہ خواتین کو یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعصب خاتون ہونے کے ناطے بھی برتا جاتا ہے۔ سر مجھے تھوڑے سے پہ اعتراض ہے۔ اچھا زیادہ برتا جاتا ہے، بہت برتا جاتا ہے، یعنی ان کی کچھ نیچرل لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں نا، جن کی وجہ سے ان کو اور بھی تھوڑا زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے کریئر میں آگے بڑھنے میں۔ اچھا نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت انکریمنٹ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کی سالانہ تنخواہ کوئی 3 لاکھ روپے ہو اور اس کو ایک انکریمنٹ سالانہ نہ ملے تو یہ اس کا کوئی 30 لاکھ کا نقصان ہوگا ان دی لانگ رن۔ بالکل، اور پھر ٹیکس بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ چیزیں جس طرح سے ٹیکس لگ گئے ہیں نئے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، چیزیں جو پہلے 10 روپے کی تھیں اس پر 100 روپے کی ہو گئی ہے، مہنگائی کا ریشو جو ہے تو آپ کو گروتھ اس لحاظ سے ہونی چاہیے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ پروموشن نہ ملے، یعنی آپ اسی عہدے پہ رہیں، اسی سٹیٹس میں رہیں، تو اس سے نقصان جو ہے اور 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں غصہ ویسے آتا ہے کہ شاید باس غلط ہے یا آرگنائزیشن غلط ہے، وہ جو ہمیں انکریمنٹ نہیں دے رہی، پروموشن نہیں دے رہی، اور ہم اپنے آپ پہ غور نہیں کر رہے ہوتے، سٹک سے ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی ڈگری یاد آ رہی ہوتی ہے جو بہت بڑی ہے، نمبرز یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو کہ ماضی کے حوالے سے ہوتی ہیں اور ہمارے پوٹینشیل کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز ہے پوٹینشیل، یعنی ہمارے اندر کیا گن ہے، کیا صلاحیتیں ہیں، اور دوسری چیز ہے پرفارمنس، جو کہ ہم نے کارکردگی ظاہر کرنی ہوتی ہے، اور اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صرف یہ واحد وجہ ہے؟ نہیں، یہ تو مطلب ایک اوور آل جو وجہ بتا رہے ہیں، لیکن کوئی 3 ایسے رویے ہوتے ہیں جنہیں ہم وشس یا تباہ کن رویے کہتے ہیں، جو کہ ہمیں بہت زیادہ دلدل میں گھسا کے رکھ دیتے ہیں، کارکردگی جو ہے ہماری بہت پس منظر کے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو یہ 3 رویے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنا چاہوں گا۔ تباہ کن رویے وہ کون سے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، حیران کن حد تک جو سب سے زیادہ تباہ کن رویہ ہے وہ ہے بیڈ ماؤتھنگ، یعنی اپنے منہ کا غلط استعمال کرنا، یعنی ایسی باتیں ایسے ہی فضا میں بکھیرتے رہنا، براڈ کاسٹ کرتے رہنا، چغلیاں، غیبت، کسی نہ کسی کے بارے میں، آرگنائزیشن کے بارے میں، باس کے بارے میں کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہنا، جن کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کا تو میری کارکردگی سے یا میری تنخواہ سے یا میرے آگے بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا بیڑیوں میں وٹے، یہ سب سے بڑا وٹا ہے جو کسی کی بیڑی میں ہو سکتا ہے۔ تو منہ کا جو غلط استعمال ہے، بعض اوقات تھوڑی بات کو زیادہ بڑھا کے کرنا، بعض اوقات جو ہے سائلنس میں چلے جانا، جو ہے ہم اپنے منہ کو جہاں بھی ہم جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کافی کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں پھر بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے بتایا کہ بعض اوقات بڑھ کے اسائنمنٹ، اب ہوتا یہ ہے وہ جو جڑا بولے وہی کنڈی کھولے، آپ کچھ کہہ دیتے ہیں اور آپ کو انسینٹیو بھی نہیں مل رہا، پروموشن بھی نہیں مل رہی، آپ کے کام کا کریڈٹ بھی شیئر ہوتا ہے، اور اس کے پھر آپ سے ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ پرفارم کریں، آپ کام کریں۔ یہاں پہ بعض اوقات ڈی موٹیویشن جو ہوتی ہے اور موٹیویشن کلرز جو ہوتے ہیں وہ انسان پہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو موٹیویشن کلرز کیا ہوتے ہیں، اور پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان تباہ کن رویوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ اور یہ کنڈیشن نہیں ہوں گے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یا آپ کا کیا فیل کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ کنڈیشن نہیں ہے۔ وہ تو آپ پہلے دیکھ لینا کہ اگر آپ کو بالکل نظر آتا ہے کہ آرگنائزیشن میں بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ کسی نئی جگہ جانے کے بارے میں سوچیں گے، لیکن اگر آپ آخر کار اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ میں کوئی کمی کمزوری تھی اس گفتگو کی روشنی میں، تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ 3 سنہری رویے بھی اگر سمجھ لیں اور اپنا لیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اس میں آپ آگے بڑھتے رہیں،
یعنی روزمرہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا سیکھتے رہیں کہ جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں یا آپ کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیزیں، کرنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ جانتے رہیں. اور دوسرا سنہری رویہ یہ ہے کہ جو بے وقت کی راگنی نہ الاپیں، بلکہ آپ کی آرگنائزیشن میں جو اصل مسئلہ اس وقت درپیش ہے یا غیر یقینی صورتحال ہے یا کوئی کرائسس ہے، اس کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیں، پرسنلائز کر لیں. آرگنائزیشن کے چیلنج کو ذاتی چیلنج سمجھیں اور ایک دم سے فرنٹ لائن پہ آ جائیں اور نظر آئیں کہ آپ آرگنائزیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرگرم ہیں. اور تیسرا سنہری رویہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے، مددگار انسان کے طور پر یا اچھے انسان کے طور پر. یعنی آپ برانڈ بھی ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، آپ ایک برانڈ نیم بھی ہوتے ہیں، تو اپنے نام کو خراب نہ ہونے دیں، اپنے نام کو اچھے سے اچھا بناتے رہیں. اب یہ جو 3 سنہری رویے ہیں اور 3 تباہ کن رویے ہیں جن سے ہمیں باز رہنا ہے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے ان کو اپنانا، مطلب ایک دم سے آپ جا کے کرنا شروع کر دیں. آپ اپنا تھوڑا ڈیفائن بھی کر دیں، مددگار جو شخصیت آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسی ہوگی، وہ کون، کسے کہتے ہیں آپ مددگار؟ یعنی ادارے میں جب جس کی طرف لوگ لپکتے ہیں، جاتے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ جہاں مشکل ہو، کوئی بندہ جو کہ آگے بڑھ کے آپ کو سمجھا سکے، جو آپ کی کامیابی سے خوش ہونا چاہتا ہے، یا جو کریڈٹ یہ لیتا ہے کہ وہ آپ کو جب بھی آپ پھنس جاتے ہیں کسی کام میں تو وہ بڑی آسانی سے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں آپ کو اس مصیبت سے نکالتا ہے. تو یہ جو ہیلپر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں جو دوسروں کے لیے ادار کھائے بیٹھے رہتے ہیں. ہیلپر کا مطلب یہ ہے کہ خود ہرٹ کیے بغیر پرائیڈ لیتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں. اچھا، جب یہ سارے رویے، سنہری رویے اپنانے ہوتے ہیں اور تباہ کن رویے چھوڑنے ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کبھی کبھی کمزور بھی پڑ جاتا ہے اور کمزور لمحات آ جاتے ہیں. ان کمزور لمحات میں کیسے پھر ہم اسٹک کریں، کیسے اس میں سٹینڈ کرنا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی بھی کمزور لمحات آتے ہیں تو ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طاقت ہمیں کئی سورسز سے آ سکتی ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنا جاب ہی اچھا نہیں لگتا تو پھر ہم اس پہ کام کریں گے کہ ہمیں اپنا جاب اچھا لگنے لگے، ہمیں اس سے محبت ہو. یا تو ہمیں اپنے کام سے محبت پیدا کر لینی چاہیے یا پھر اپنا کام بدل لینا چاہیے، کیونکہ دونوں میں سے ایک تو کرنا ہوگا. اگر آپ کام کو پسند نہیں کرتے، آپ کو اپنے کام سے محبت نہیں ہے، تو پھر آپ جتنا بھی زور لگائیں آپ آخر کار ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو اپنے کام میں کوئی اسکور بورڈ بنانا، کوئی دلچسپی پیدا کرنا، کوئی گول سیٹنگ کرنا، اس سے آپ کو کام میں محبت ہو جاتی ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو کام آپ کو کرنا نہیں آتا، یعنی آپ کی جاب ڈسکرپشن میں کوئی سرٹن ایریا ہے، جیسے اسکول کالج کے بچوں میں کوئی ایک سبجیکٹ ان کا کمزور ہوتا ہے، میتھمیٹکس یا انگلش یا کچھ اور، تو وہ ان کا ہینڈی کیپ بن جاتا ہے. تو وہ باقی سبجیکٹس پڑھتے رہتے ہیں جو ان کے پہلے ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جو اچھا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ورک پلیس پہ لوگ اس ایریے کو جہاں ان کو رکاوٹ پیدا آتی ہے اس کو بائی پاس کر کے چلتے ہیں، وہ بلائنڈ سپاٹ بنا لیتے ہیں، کچھ اور کرتے رہتے ہیں، بزی نظر آتے ہیں، چاہے کامیابی نہ ملے تو وہ کریں جو آپ سے نہیں ہوتا، یعنی اس کی طرف توجہ دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ دائیں بائیں کے لوگوں کو دیکھیں کہ کون کامیاب ہے، کون آپ کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، کس سے مدد مل سکتی ہے. اب یہ آپ مدد لے بھی سکتے ہیں، کیونکہ آرگنائزیشن میں مدد صرف دینا ہی نہیں ہوتا، مدد لینا اور مدد مانگنا یہ طاقت کا کام ہے. اور پھر ایک گرو ضرور بنائیں، چاہے آرگنائزیشن میں بنائیں چاہے باہر بنائیں، جو کہ آپ کو بتا سکے کہ کون سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہم اپنے تئیں سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ جو میرا خاص ایجوکیشن ہے یا جو ڈگری ہے یہ میٹر کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈگری میٹر کرتی ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کسی جاب پہ آتے نہیں. یعنی اس جاب پہ آنے کے لیے آپ کو ڈگری مدد کرتی ہے. جب آپ جاب پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آگے پریکٹیکل کا ڈیفرنس شروع ہو جاتا ہے، آگے وہ ڈیفرنس شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہوتی ہے ڈرٹی پالیٹکس جو کمبخت ہر جگہ موجود ہے، اس میں موٹیویشن کلر جو ہیں وہ 1001 ہیں. آپ کسی بھی بندے کو جو کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہو ایک لمحے میں ایک ناکارہ آدمی میں بدل سکتے ہیں، اس کی چند جگہوں پہ ہٹ کر کے، جہاں پہ کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ آدمی سینسیٹیو ہے یا یہ آدمی ضرورت مند ہے یا یہ آدمی جو حساس ہے وغیرہ وغیرہ. آپ اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے ایک ناکارہ آدمی میں بدل دیتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں بے حد ہوتا ہے. ہمارے ہاں جتنے پوٹینشیل لوگ ہیں، جتنے اچھے برین ہیں، او لیول میں ہم ٹاپ کر رہے ہیں، اے لیول میں ہم ٹاپ کر رہے ہیں ہمارے ہاں، لیکن پروفیشنل اتنے اچھے نہیں آ رہے ہوتے.
اس کی وجہ آپ ان فیکٹرز کو کیسے ایڈریس کرنا اور ان میں سے کیسے نکلنا اور نبٹنا ہے، یہ ہم بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. سو ہم بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ رہیے گا. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. ڈاکٹر صداقت میں ڈسکس کر رہے ہیں مسلسل آپ کے ساتھ. آج جو ٹاپک ہم نے رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹک اپ ہو جاتے ہیں اپنی جاب میں، اپنے کریئر میں، کسی ایک جگہ پہ پھنس جاتے ہیں، ہمیں ہماری خاطر خواہ نتائج، ترقی یا پھر انسینٹیوز نہیں مل رہے ہوتے، تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک بتایا کہ 3 سنہری رویے، 3 تباہ کن رویے. سنہری رویے اپنانے ہیں، تباہ کن رویوں سے بچنا ہے. سنہری رویوں میں آپ نے بتایا تھا کہ نمبر 1 تو وہ کرنا شروع کر دیں جو آپ کو نہیں آتا، اس کو سیکھنا شروع کر دیں. نمبر دوسرا یہ تھا کہ آپ مددگار شخصیت کے طور پہ پہلا اپنا یہ امیج تھا بنائیں. کہ آپ اپنے ایریا آف ایکسپرٹیز پہ کام کریں، اس کو بہتر بنائیں، اور پھر وہ کرنا شروع کر. وہ تو میں سورسز کی بات کر رہا ہوں. سنہری رویے جو تھے وہ یہ تھے کہ آپ وہ کام کریں جو آرگنائزیشن کو اس وقت ضرورت ہے، اور اپنا مددگار امیج بنائیں، ریپوٹیشن ادارے میں اچھی بنائیں، اپنے برانڈ امیج کو بہتر بنائیں، اپنے لباس سے، تراش خراش سے، اپنے رویوں سے. پھر یہ تھا کہ جب کمزور لمحات آ جاتے ہیں تو اپنے ان کمزور لمحات کو کیسے طاقتور بنائے. جب ہم نے سوچا تھا کہ یہ کریں گے اور وہ ہوتا نہیں، تو اس میں کچھ چیزیں بتائی تھی، لیکن ایک اور چیز ہے کہ سزا اور جزا کا نظام اپنے لیے بنائیں. کہ اس سے پہلے کہ ادارہ آپ کا احتساب کرے، آپ اپنا روز حساب کتاب کریں کہ آج کے دن آپ نے ادارے میں اپنی کارکردگی کو ٹھیک نبھایا کہ نہیں نبھایا. اس طریقے سے اگر ہم کریں گے سزا اور جزا کا ایک نظام، مثلا کبھی اپنے آپ کو ہفتے 10 دن کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا، تو اس سے پہلے کہ آرگنائزیشن آپ کو ریوارڈ کرے، آپ خود اپنے آپ کو ریوارڈ کرے. اور اگر آپ اکثر اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے ہوئے پائے جائیں گے تو بہت جلد آرگنائزیشن بھی اس سے کیوں لے کے آپ کو ریوارڈ کرے گی. اب سزا کا کیا نظام ہے؟ کوئی ڈیسنٹ سزا آپ اپنے آپ کو کیسے دیں گے؟ یعنی کوئی ایسا کام کریں گے جو کہ آپ کو نارملی پسند نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے سوچے ہوئے منصوبے پہ عمل نہیں کیا، جو آپ نے آرگنائزیشن میں کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، لیٹ کر دیا یا کچھ ایسا کام کر دیا، تو پھر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جیسے کہ کسی ایسی پارٹی کو چندہ دینا جس کو آپ پسند جو نہیں آپ اکثر کرتے ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں. السلام علیکم بلال جی. سوری ایک کال. السلام علیکم بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی کیسی آپ؟ میں ٹھیک ہوں انکل. آپ کہاں غائب ہیں؟ دوسرے چینلز پہ جا کے آپ کھانے بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں دیکھ لے. کیسے ہیں؟ زندگی کیسی گزری؟ فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس. یہ آپ بتائیں ایک چیز، جی ماموں کیوں مارتی ہیں میاں کو اپنے؟ میں بس کیا کروں، اگر میں نہ ماروں گی تو وہ مجھے مارے گا. تو مقابلہ ہوتا ہے کون پہلے مارے گا. میں نہ ماروں گی تو وہ مارے گا نا بھائی. تو پھر مقابلہ یہ کہ کون پہلے مار لیتا ہے. ماموں باز نہیں آئے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. انکل یہی کہنے کے لیے فون کیا. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بیگم روزانہ مارتی ہے یار. یہ صبح بھی مارتی ہے، شام کو بھی مارتی ہے. یہ دوپہر والی ڈوز مس کرتی ہیں؟ دوپہر والی ڈوز نہیں دیتی؟ دوپہر کو چھٹی کر دیتی ہے. دوپہر کو چھٹی کر دیتی ہے. اچھا تو پھر بیگم سے کی مار سے کیسے بچا جائے؟ یہ اس سے بات کریں نا. یہ دیکھیں بالکل بالکل بات کرنا چاہ رہی ہے. السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ السلام علیکم بھابھی. السلام علیکم. کیسی ہیں فرح ٹھیک صاحبہ؟ ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، خدا کا احسان ہے. آپ کیسی ہیں؟ بالکل زبردست. بلال بھائی کو فٹ رکھا ہوا کیسے ہے. ہیں آپ کے بچے؟ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک، اللہ کا شکر، سب مزے میں. جی جی آپ ان کو ظلم سے بچا لیں. ظلم سے بچا سکتی ہیں؟ ان کو ظلم سے کیسے بچا سکتے ہیں آپ بتائیں؟ میرے ظلم سے میں تو کہتی ہوں دوپہر والی ڈوز کیوں مس کرتی ہیں؟ وہ بھی دینا شروع کریں، خاطر خواہ فائدہ ہوگا. یہ بڑا اچھا مشورہ. یہ میرا مشورہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ پوچھنا ہے بھابھی؟ کچھ کہنا ہے؟ ڈاکٹر صداقت کو میرا سلام کہیے. جی وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ. مجھے بہت پسند ہے آپ کا نا جو آپ مطلب بولتے ہیں، بالکل ریئلٹی ہوتی ہے اس میں. لگتا ہے اسی سے آپ نے اپنے میاں کو سدھار لیا ہے کافی. فٹ کر دیا. بہت اچھا ہوگا، ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. بہت شکریہ بھابھی. بلال آپ سے انشاءاللہ گپ شپ اور رابطہ رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے اس کا سنہری رویوں کا کچھ.
अच्छा, सुनहरी रवैयों को अपनाना जब होता है तो हमें कमजोरी या कमजोर लम्हात जिनको हम कहते हैं कि थक जाते हैं, मोटिवेशन डाउन हो हमें जाती बताया है, रिवॉर्ड दें खुद तो को। उसको कैसे करना होता है। तो कई दफ़ा इस तरह भी बेहतर होता है कि हम ये देखना शुरू कर दें कि अगर हम अपने चाल चलन नहीं बदलेंगे, तौर तरीके नहीं बदलेंगे तो क्या बनेगा हमारा। सही। क्या नेक्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट टाइटनिंग करेगी या राइट साइजिंग करेगी या डाउन साइजिंग करेगी, तो आपको पता है ये टर्म्स हाँ, है, हाँ। तो क्या हमारी बारी तो नहीं आ जाएगी। सही। तो जिससे बड़ी तकलीफ होती है, तो ये पहले से कोई बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। सही। फिर मैं आपको बताऊं कि हम अपनी सलाहियतों के अलावा अपने माहौल से फायदा उठा सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन है, किसके हमने नजदीक होना है, किससे हमने दूर होना है। सही। यानी ये जो कुर्बतें और फासले हैं, इनको भी हम अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और मशीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम गैजेट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, सही। हम पुराने तरीकों पे चल रहे होते हैं जिससे कि टाइम ज़ाया हो रहा होता है। सही। और हम उन चीज़ों को सीखते नहीं है। जैसे हम अभी भी अगर कलम से लिखने को तरजीह देते हैं सही। तो लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते, कंप्यूटर का इस्तेमाल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो सही। इससे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, यही से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में भी और इसको माइंड अप करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो या कोई भी ऐसी राय जो कि आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, atv.com.pk ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस। जरूर अपनी राय और तबसरों से हमें आगाह कीजिएगा। आज के सवाल के बारे में वही कि फर्ज, मर्ज और कर्ज। बात यह है कि जिंदगी की हर चीज में हिम्मत तो चाहिए होती है। जिंदगी गुजारने में हिम्मत सबसे बड़ा वो फैक्टर है जो कि हमें चाहिए होता है। अपना रखिएगा ख्याल। गॉड ब्लेस यू। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी कल फिर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।